حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شق صدر کے واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 یا 5 سال کی عمر میں آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مأمور کیا، جو کہ آپ کی والد کی کنیز تھی۔ اس کا اصل نام برکہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے مرحوم شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے یثرب مدینہ روانہ ہوئی۔ 2 اونٹوں پر مشتمل اس مختصر قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھی۔ وہ دار النبوہ میں اتری جہاں حضرت عبداللہ مدفن تھے اور انہیں 1 ماہ وہاں قیام کیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کے تالابوں میں تیرنا سیکھا اور گڑی کے سامنے نینالوں لڑکوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہے کہ یثرب مدینہ کے یہودی جو بڑے غور سے دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے سنا کہ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ یہ اس امت کے نبی ہیں اور یہاں ان کا دار الہجرت ہے۔ میں نے ان کی یہ بات ذہن میں محفوظ کر لی۔ واپسی میں بدر کے قریب ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ بمبار ہوئی، جس کی وجہ سے اس قافلے نے وہاں قیام کیا۔ حضرت آمنہ نے وہیں وفات پائی۔ وقت آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سرانے بیٹھے تھے۔ ماں نے اپنے جلیل القدر بیٹے کو جی بھر کے دیکھا اور چند اشعار پڑھے، جس کا متن موعب الدنا میں محفوظ ہے۔ بوقت وفات حضرت آمنہ کی عمر تقریباً 28 سال تھی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 6 سال 3 مہینے تک زندہ رہیں۔ حضرت آمنہ کو کسی جگہ دفن کیا گیا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچے، یوں شک مدر میں یہی یتیم ہونے والے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ بھی زیادہ دن نہ گزار سکے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کی۔ ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ خاتون میری والدہ کے بعد میری ماں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی بنائے گئے تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے اولین تصدیق میں کرنے والوں میں سے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ ان کا پہلا نکاح بنو حارث کے عبد بن زید بن عمرو سے ہوا، جن سے ایمن پیدا ہوئے، جن کے نام پر ان کی کنیت ام ایمن پیدا ہوئی۔ ام ایمن تھی۔ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کروایا، جس سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت ام ایمن کا وفات ہوگی۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دادا حضرت عبدالمطلب نے بھی اپنی مکفالت میں لے لیا۔ حضرت عبدالمطلب کو آپ سے بہت محبت تھی اور آپ کو سب اولادوں سے بڑھ کر محبوب جانتے تھے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبدالمطلب کو یقین تھا کہ ان کا پوتا بڑا نام پانے والا ہے۔ چنانچہ صاحب بنو مدلج ایک جماعت ان سے ملنے آئی تو ان میں سے بہت سے قیاس و شناس تھے۔ انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقش کیف دیکھا تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش کیف آیا، جو مصلی ابراہیم کہلاتا ہے۔ اس لیے انہیں حضرت عبدالمطلب سے کہا کہ اس بچے کی بطور خاص حفاظت اور نگرانی کرے۔ چنانچہ حضرت عبدالمطلب نے عتیق میں اپنے نشست پر اپنے آپ کو قریب بٹھا کر پشت پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، کہتے کہ اس کی تو بڑی بہت شان ہے۔ دادا اپنے پوتے کو ہمیشہ ساتھ رکھتا اور اپنے ساتھ کھانا کھلاتا تھا۔ اسی سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت عبدالمطلب کے زیر سایہ آپ کا بچپن بہت ہی آرام سے گزرا تھا۔ صرف حضرت عبدالمطلب ہی نہیں بلکہ آپ سے آپ کے تمام چاچا پھوپھیاں بھی بے حد محبت کرتی تھی، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی اور ابھی آپ کو 8 سال کے تھے کہ حضرت عبدالمطلب بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کو اپنی دادا سے بہت انسی محبت تھی۔ جب حضرت عبدالمطلب کا جنازہ اٹھایا تو آپ بھی جنازے کے ساتھ تھے، شدید سے غم روتے جاتے تھے۔ اس وقت حضرت عبدالمطلب کی عمر 82 سال تھی۔ 8 سال کا ایک معصوم بچہ جس کی ماں باپ وفات پا چکے ہیں اور اب شفیع کے دادا بھی نہ ہو، کوئی بہن نہ بھائی، یہ 3 تنہا، لیکن کون جانتا تھا کہ بظاہر یہ باآسرا معصوم بچوں کچھ ہی عرصے بعد ہزاروں لاکھوں کا آسرا بننے والا ہے۔ بلا شبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لمحہ لمحہ ہمارے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہے۔ دوستو، ہم آپ کے لیے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں اور قیمتی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور فیڈ بیک دیں۔ اب دیں ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔